السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، عید کی نماز یعنی عید الفطر جو ہم رمضان کے بعد ادا کرتے ہیں، اور عید الاضحیٰ جو قربانی کے دن یعنی 10ویں ذی الحجہ کو ادا کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا ہم اس کو جانتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں جاتے تھے، اور عیدگاہ میں جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا کام یہی فرماتے تھے کہ آپ عید کی نماز پڑھتے تھے۔ سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ عید کی نماز ادا کرتے تھے، خطبہ بعد میں دیا کرتے تھے۔ دیکھیے، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الی المصلی یوم الفطر والاضحیٰ فاول شیء نبدأ بہ الصلاۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن اور قربانی کی نماز کے لیے عیدگاہ کی طرف جاتے تھے، مصلی کی طرف جاتے تھے، اور سب سے پہلا کام جو آپ کرتے تھے وہ عید کی نماز ہوتی تھی، یعنی نماز پہلے پڑھتے تھے۔ یعنی نماز پہلے پڑھنا یہ اللہ کے رسول کا طریقہ سنت ہے، اور بعد میں خطبہ دینا یہ سنت ہے۔ لیکن بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ پہلے خطبہ دیتے ہیں اور بعد میں نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہے، یعنی آپ کو ایسی باتوں پر عمل کروایا جا رہا ہے جس کا قرآن سے حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، صحیح سنتوں پر عمل کرنے کے لیے آپ کو حدیثیں پڑھنا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا کام نماز پڑھا کرتے۔ عید الفطر کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز 2 رکعت ہے، 2 رکعت ہے، جس میں امام تکبیر تحریمہ یعنی پہلی تکبیر جسے تکبیر احرام کہا جاتا ہے، تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، اس تکبیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 زائد تکبیر کہا کرتے تھے، یعنی 7 بار اللہ اکبر کہا کرتے تھے، اور آپ اس میں رفع الیدین بھی فرمایا کرتے تھے، یہ سنت ہے۔ اسی طریقے سے پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے تھے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد، اس کو مکمل کرنے کے بعد آپ یا تو سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے یا سورہ قاف والقرآن المجید کی تلاوت کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ رکوع کرتے تھے، رکوع سے سر اٹھاتے تھے، اس طریقے سے عام نمازوں میں کیا جاتا ہے۔ پھر 2 سجدے کرتے تھے، اور سجدے سے اٹھنے کے بعد جب آپ دوسرے رکعت کی طرف اٹھتے تھے، تکبیر کہنے کے بعد پھر آپ 5 مرتبہ زائد تکبیر کہا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد آپ قرأت شروع کرتے تھے، سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، اور سورہ فاتحہ کے بعد یا تو سورہ الغاشیہ پڑھتے تھے یا سورہ القمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ عید الفطر کی نماز کا مختصر سا طریقہ ہے کہ امام صاحب جو نماز پڑھا رہے ہیں وہ تکبیر تحریمہ کے بعد، تکبیر احرام کے بعد وہ 7 مرتبہ زائد تکبیر کہیں گے، 7 مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، اور دوسری رکعت میں 5 مرتبہ کہیں گے۔ ٹوٹل یہ 12 زائد تکبیریں ہوتی تھی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکبر فی الاولی 7 تکبیرات وفی الثانیۃ 5، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی پہلی رکعت میں 7 زائد تکبیر کہا کرتے تھے، اور دوسری رکعت میں 5 زائد تکبیر کہا کرتے تھے۔ تو یہ عید الفطر کی نماز کا طریقہ ہے۔ میرے بھائیو دوستو، دیکھیے کہ سب سے پہلے نماز پڑھی جائیں گی، پھر خطبہ دیا جائے گا، یہ مسئلہ ہے۔ اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ شہدت العید مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان کانوا یصلون قبل الخطبہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز میں شریک تھا، اس کے بعد ابو بکر کے ساتھ بھی رہا، ان کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی رہا، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی رہا۔ تو ان سب کی سنت یہ تھی کہ یہ عیدگاہ جاتے تھے تو عیدگاہ جاتے ہی پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور نماز کے بعد یہ خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو یہ سنت اللہ کے رسول کی ہے، ابو بکر کی ہے، عثمان کی ہے، حضرت عمر ابن خطاب اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو پہلے نماز پڑھتے تھے بعد میں خطبہ دیا کرتے تھے۔